بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ اس لیکچر میں آپ کو نظم حمد کے بارے میں بتاؤں گی۔ نظم حمد شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ نظم ہے کیا۔ نظم ایک ایسی صنف ہے جس میں مسلسل ایک خیال کو بیان کیا جاتا ہے، اور حمد ایک ایسی نظم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، کبریائی اور بزرگی کو بیان کیا جاتا ہے۔ عزیز طلباء، بارہا ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اللہ کون ہے، اللہ کتنا عظیم ہے، اللہ کہاں ہے، اللہ کیسا ہے، اس کی ظاہری شکل و صورت کیسی ہے۔ یہ انسانی عقل ہے جو یہ بات کہتی ہے۔ نومسلم حضرات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بارہا یہ سوال کرتے تھے کہ اللہ کیسا ہے۔ تو چند بنیادی باتیں ذہن میں رکھیں جن کو ہم اشعار کی تشریح میں بھی استعمال کریں گے۔ سب سے پہلے میں قرآنی آیت کا حوالہ دوں گی۔ اللہ نور السماواتی والارض، ترجمہ ہے اس کا، اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا، یعنی اللہ کا کوئی مجسم وجود نہیں ہے جیسا میرا اور آپ کا ہے۔ ہمارا ایک جسم ہے، ایک جسم ایک وقت میں ایک جگہ پر ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نور کی شکل میں پوری کائنات میں پھیلا ہوا ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ کی وحدانیت اور قدرت موجود ہے۔ یعنی اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ کہنا بھی گناہ ہے کہ اللہ اس وقت زمین پر ہے یا اللہ اس وقت عرش معلیٰ پر ہے۔ اللہ نور کی شکل میں پوری کائنات میں پھیلا ہوا ہے۔ میری اور آپ کی طرح اس کا کوئی وجود نہیں جو ایک وقت میں ایک جگہ پر ہو سکتا ہے۔ تو اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اللہ خالق ہے اور ہم مخلوق۔ خالق کون؟ جو ہمیشہ سے تھا، جو ہمیشہ رہے گا، جو ابتداؤں کی ابتدا، جو انتہاؤں کی انتہا۔ اور مخلوق کون؟ جو ایک وقت تھا جب وہ نہیں تھی، اور جلد ایک وقت آئے گا جب وہ نہیں رہے گی۔ مخلوق محتاج ہے خالق کی۔ خالق باری تعالیٰ جب تک چاہے گا مخلوق رہے گی، جب چاہے گا مخلوق مٹ جائے گی۔ مگر خالق کون؟ جو ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کی طاقت اور عظمت سے ایک انسان آگاہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، بے شک ہم نے انسان کو انتہائی محدود علم عطا کیا۔ اس علم کی بنیاد پر وہ اللہ کی عظمت سے مکمل آگاہ نہیں ہو سکتا۔ عزیز طلباء، یہ چند بنیادی باتیں ہیں جو ہم نظم کی تشریح میں مد نظر رکھیں گے۔ آئیے نظم کے سب سے پہلے ہم مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں، ان کو دہراتے ہیں تاکہ مشکل الفاظ کے معنی بخوبی سمجھ سکیں۔ پہلا لفظ ہے حمد، وہ نظم جس میں اللہ کی تعریف بیان کی جائے۔ ظاہر، اس کا معنی ہے عیاں۔ خوشنمائی، اس کا معنی ہے خوبصورتی۔ اگلا لفظ ہے نرالی، اس کا معنی ہے انوکھی۔ حکمت، اس کا معنی ہے دانائی۔ چٹکنا، اس کا معنی ہے اچھلنا۔ عطر، اس کا معنی ہے خوشبو۔ میوے، اس کا معنی ہے پھل۔ نادر، اس کا معنی ہے قیمتی۔ قادر، اس کا معنی ہے قدرت والا۔ اشیاء، اس کا معنی ہے چیزیں۔ کلیاں، اس کا معنی ہے بن کھلے پھول۔ اگلا لفظ ہے چہکنا، پرندوں کا خوشی سے بولنا اس کا معنی ہے۔ ڈالی، اس کا معنی ہے ٹہنی۔ رنگ ڈھنگ، اس کا معنی ہے حالت، کیفیت۔ بالی، اس کا معنی ہے گندم یا جو کا خوشہ۔ امید ہے کہ آپ کو تمام مشکل الفاظ کے معنی بخوبی سمجھ آ گئے ہوں گے۔ عزیز طلباء، اب آپ کو اشعار کی تشریح اور اس کی وضاحت کا کام کروایا جائے گا۔ تشریح اتنے عام فہم انداز میں کروائی جائے گی کہ آپ بآسانی خود تشریح لکھنے کے قابل ہو سکیں اور اس سے آپ کی تخلیقی صلاحیتوں میں بھی اضافہ ہو۔ آئیے اب ہم اشعار کی تشریح کا کام شروع کرتے ہیں۔ تشریح شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو اس نظم کا حوالہ متن بتاؤں گی۔
حوالہ متن میں نظم کا نام بتایا جاتا ہے اور شاعر کا نام بتایا جاتا ہے. تو حوالہ متن ہوگا، نظم کا نام حمد ہے اور شاعر کا نام ہے اسماعیل میرٹھی. اب ہم شعر نمبر 1 کی تشریح کرتے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کے سامنے شعر نمبر 1 شروع کرتی ہوں. جو چیز خدا نے ہے بنائی، ظاہر ہے اس میں خوش نمائی. اس نظم کی تشریح ہم یوں شروع کریں گے کہ اس میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی ہے اور اس کی قدرت کے بے حساب احسانات و کمالات کا ذکر کیا ہے. نظم کے پہلے شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق و مالک ہے. کائنات کی ہر چیز جو اللہ نے بنائی ہے اس میں حکمت و دانائی اور خوبصورتی ہے. انسان اس کی حکمت کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتا. اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تمام چیزیں ایک دوسرے سے مختلف اور خوبصورت ہیں، جن کو دیکھ کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ ہے اس کا، وہی ہے جو بہتر سے بہتر تخلیق کرنے والا ہے، اس جیسا کوئی مصور نہیں. عزیز طلبہ، شعر نمبر 1 کی تشریح آپ کو بخوبی سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہم شعر نمبر 2 شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کے سامنے شعر پڑھتی ہوں. کیا خوب ہے رنگ ڈھنگ سب کا، چھوٹی بڑی جس قدر ہیں اشیاء. تشریح ہے اس کی. ہم شروع کرتے ہیں اس کی تشریح. اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اگر ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو ہمیں ایک ذرے سے لے کر آفتاب تک ہر چیز اللہ تعالیٰ کے وجود کی گواہی دیتی نظر آئے گی. اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی بنائی ہے اس میں ہر چیز دوسری چیز سے مختلف ہے. ہر چیز کی شکل اور خوبیاں جدا جدا ہیں، مگر اس کے باوجود اللہ نے چھوٹی بڑی جو چیز بھی بنائی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ نظر آتا ہے. جو اللہ کی بنائی ہوئی چیز دیکھتا ہے وہ اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا. امید ہے کہ آپ کو شعر نمبر 2 کی تشریح بخوبی سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہم شعر نمبر 3 کی تشریح شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کے سامنے شعر نمبر 3 پڑھتی ہوں. ہر چیز کی ہے ادا نرالی، حکمت سے نہیں ہے کوئی خالی. اس کی تشریح ہے. شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو چیز بھی بنائی ہے اس کو ایک انوکھے اور عجیب انداز میں پیدا کیا ہے اور اپنی بنائی ہوئی تمام چیزوں میں کوئی نہ کوئی مصلحت بھی ضرور رکھی ہے. اس کی بنائی ہوئی کوئی بھی چیز حکمت و دانائی سے خالی نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس نے انسان کے لیے بارش کا پانی، زمین سے اناج اور ہوا جیسی نعمتیں زندگی برقرار رکھنے کے لیے پیدا کی ہیں. اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ چیزوں کا انداز اور طریقہ سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں. اب ہم شعر نمبر 4 شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کے سامنے شعر نمبر 4 پڑھتی ہوں. ننھی کلیاں چٹک رہی ہیں، چھوٹی چڑیاں پھدک رہی ہیں. اس کی تشریح میں آپ کے سامنے اس کی وضاحت کرتی ہوں. اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف انسان کی مادی ضروریات پوری کرنے کے لیے وسائل مہیا کیے ہیں، بلکہ اس نے ماحول کی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے پھولوں جیسی نعمت بھی عطا کی ہے. پھولوں کی خوبصورتی نہ صرف انسانوں بلکہ پرندوں کے لیے بھی فرحت و اطمینان کا باعث ہے. شاعر کہتا ہے کہ پھول جب کھل رہے ہوتے ہیں تو عجیب منظر پیش کر رہے ہوتے ہیں اور باغات میں چڑیاں آ کر اپنی خوشی کا اظہار کرتی ہیں کیونکہ یہ منظر ان کو بہت دل فریب اور خوبصورت لگتا ہے. امید ہے کہ شعر نمبر 4 کی تشریح آپ کو بخوبی سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہم شعر نمبر 5 شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کے سامنے شعر نمبر 5 پڑھتی ہوں. اس کی قدرت سے پھول مہکے، پھولوں پر پرندے آ کر چہکے. اس کی وضاحت آپ کے سامنے کرتی ہوں. اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ صرف اللہ کو یہ طاقت حاصل ہے کہ اس نے پھولوں کو خوشبو جیسی خوبی عطا کی ہے. انسانی طاقت اور عقل اس کی قدرت کے سامنے بالکل بے بس ہے. شاعر کہتا ہے کہ پرندوں کا پھولوں پر بیٹھ کر چہکنا بہت ہی دل فریب منظر پیش کرتا ہے. پرندے بھی اللہ کی کبریائی اور بزرگی کے اعتراف میں حمد و ثنا ہوتے ہیں. یہ منظر انسان کی طبیعت میں بہت خوشی، جوش اور ولولہ پیدا کرتا ہے. امید ہے شعر نمبر 5 کی تشریح آپ کو بخوبی سمجھ آ گئی ہوگی.
آئیے اب ہم شعر نمبر 6 شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے شعر پڑھوں گی۔ چڑیوں کے عجیب پر لگائے اور پھول ہیں عطر میں بسائے۔ اس کی وضاحت میں اس طرح سے کروں گی کہ اللہ تعالیٰ عظیم تخلیق کار ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس نے چڑیوں کی اتنی اقسام رکھی ہیں کہ انسان اس کو شمار بھی نہیں کر سکتا۔ ان کی خوبصورتی کا راز ان کے خوبصورت پروں میں پوشیدہ ہے، جن کی وجہ سے وہ ماحول کو خوبصورت اور دل فریب بناتی ہیں۔ ان کے پر ان کو پرواز کی قوت بخشتے ہیں۔ ہزاروں اقسام کے پھول جن کی خوشبو ماحول کو مہکائے رکھتی ہے اور ان کو تازگی اور خوبصورتی بخشتی ہے۔ ہر پھول کی اپنی الگ پہچان اور خوشبو ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ دوسرے پھول سے مختلف معلوم ہوتا ہے۔ امید ہے کہ شعر نمبر 6 کی تشریح آپ کو بخوبی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم شعر نمبر 7 شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے شعر پڑھتی ہوں۔ دن کو بخشی عجب صفائی، تاروں بھری رات کیا بنائی۔ اس کی وضاحت میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس دنیا میں جو دن اور رات آتے ہیں، ان کی وجہ سے جو تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، اس کے بارے میں بتا رہا ہے کہ سورج کے طلوع ہوتے ہی تمام کائنات منور یعنی روشن ہو جاتی ہے۔ تمام دنیا کے لوگ دن بھر کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور جوں ہی رات ہوتی ہے اور سورج ڈوبتا ہے تو رات کی تاریکی میں چاند اور تارے اپنی روشنی کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رات کی تاریکی کو چاند اور تاروں سے روشنی بخشی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہیں، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیوں کو بنایا۔ امید ہے کہ شعر نمبر 7 کی تشریح آپ کو بخوبی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم شعر نمبر 8 شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے شعر پڑھوں گی۔ مٹی سے اس نے باغ بنائے، باغوں میں اس نے پھل پکائے۔ اس کی وضاحت میں یوں کروں گی۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی ایک اور صفت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ نے بے جان مٹی سے انسان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے مختلف قسم کے پھل پیدا کیے، ایک ہی مٹی سے طرح طرح کے پھل اگائے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ترجمہ، زمین کو اس نے سب مخلوقات کے لیے بنایا، اس میں ہر طرح کے لذیذ پھل پیدا کیے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس نے انسان کے فطری تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے زمین سے مختلف قسم کے اناج پیدا کیے۔ اللہ نے انسان پر بہت سے احسانات کیے ہیں۔ اس نے ہماری زمین کو بنایا، اس کو تیار کیا، اور یہ ہر قسم کی مخلوقات کے رہنے اور زندگی بسر کرنے کے قابل ہو گئی۔ امید ہے کہ شعر نمبر 8 کی تشریح آپ کو بخوبی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم شعر نمبر 9 شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے شعر پڑھتی ہوں۔ میوے سے لدی ہوئی ہے ڈالی، دانوں سے بھری ہوئی ہے بالی۔ اس کی وضاحت میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف اقسام کے پیڑ اور پودے پیدا کیے ہیں۔ ان میں نہ صرف خوبصورتی ہے بلکہ انسان کو ان سے مختلف فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام پھل، میوہ جات، ذائقے اور بناوٹ سب ایک دوسرے سے مختلف بنائی ہے۔ یہ اسی کی قدرت ہے کہ اس نے زمین سے مختلف اناج اگائے۔ مثلاً جب گندم کی فصل پک کر تیار ہوتی ہے تو ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ترجمہ، 7 بالیاں ہوں تو ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ امید ہے کہ شعر نمبر 9 کی وضاحت آپ کو بخوبی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم شعر نمبر 10 شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے شعر پڑھتی ہوں۔ ہر شے اس نے بنائی نادر، بے شک وہ ہے قوی و قادر۔ اس کی وضاحت یوں ہوگی۔ شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ اللہ نے کائنات میں جو چیز بنائی ہے وہ بیکار اور بے فائدہ نہیں ہے، ہر چیز اس کی حکمت کی آئینہ دار ہے۔ اللہ نے تمام چیزیں انسان کے فائدے کے لیے بنائی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کفرانی نعمت نہ کریں اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے اور جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ کائنات کی کوئی چیز بھی اس کے حکم کے بغیر حرکت بھی نہیں کر سکتی۔
عزیز طلبہ، امید ہے کہ اشعار کی تشریح کو آپ بخوبی سمجھ گئے ہوں گے اور اب اس تشریح کو اپنے الفاظ میں کرنے کی کوشش کریں گے۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے میں آپ کو حمد کی وضاحت، اس کے اشعار کی تشریح اور مشکل الفاظ کے معنی بتا چکی ہوں۔ امید ہے آپ اس کو بخوبی سمجھ چکے ہوں گے۔ اب ہم اس کے مشقی سوالات کا کام کرتے ہیں۔ مشقی سوالات میں سے پہلا سوال ہے مختصر جواب دیں۔ سوال نمبر 1 ہے حمد کس نظم کو کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے حمد کہتے ہیں۔ بچوں، آپ نے ایک سوال کا مکمل جواب تحریر کرنا ہے تاکہ بخوبی سمجھ آ جائے کہ سوال کیا پوچھا گیا تھا۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے اس حمد میں بیان کردہ اللہ تعالیٰ کی کوئی سی 2 نعمتوں کا ذکر کریں۔ اس کا جواب آپ اس طرح سے بتائیں گے کہ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے جس کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے، لیکن ان میں سے میں 2 کے آپ کو نام بتاؤں گی جن میں اناج اور باغ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ نے نظم پڑھی ہے، اس میں بے شمار نعمتوں کا ذکر ہے۔ آپ ان میں سے کوئی سی 2 نعمتیں خود بھی تحریر کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے پھولوں کو عطر میں بسانے سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے پھولوں کو عطر میں بسانے سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھولوں کو خوشبودار بنایا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے قوی و قادر کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب ہے قوی کا معنی طاقتور اور قادر کا معنی قدرت والا۔ یعنی قوی و قادر سے کیا مراد ہے؟ قوی و قادر سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے طاقتور ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو مشقی سوالات کا کام بخوبی سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ ان کے جواب آپ خود آسانی سے تحریر کر سکتے ہیں۔ اب ہم شروع کرتے ہیں سوال نمبر 2۔ سوال نمبر 2 ہے نظم حمد کے متن کے مطابق درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں۔ عزیز طلبہ، آپ کو سوال کے مطابق جواب تحریر کرنا ہوگا۔ اگر سوال میں دیا ہے کہ درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں تو آپ کو صرف دائرہ لگانا ہے۔ یہاں چونکہ سوال میں تحریر کیا گیا ہے کہ درست جواب کے نشاندہی ٹک سے کریں، تو آپ نے صرف اس کے درست جواب کے آگے ٹک کا نشان لگانا ہے۔ الف ہے آپشن، الف ہے اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز سے کیا ظاہر ہے؟ اس کی آپشن میں شامل ہے نمبر 1 عظمت، نمبر 2 خوشنمائی، نمبر 3 پائیداری، نمبر 4 عزت۔ اس کا درست جواب ہے نمبر 2 خوشنمائی۔ بے ہے بالی کس چیز سے بھری ہوئی ہے؟ اس کے ممکنہ جوابات دیے ہوئے ہیں نمبر 1 بالوں سے، نمبر 2 پانی سے، نمبر 3 خوشبو سے، نمبر 4 دانوں سے۔ اس کا درست جواب ہے دانوں سے۔ جیم سوال پوچھا گیا ہے دن کو اللہ تعالیٰ نے کیا عجیب چیز بخشی ہے؟ اس کے تمام ممکنہ جوابات دیے گئے ہیں۔ آپ نے اس میں سے درست جواب کے گرد دائرہ ٹک لگا کا نشان لگانا ہے۔ نمبر 1 ہے روشنی، نمبر 2 صفائی، نمبر 3 دولت، نمبر 4 خوشبو۔ اس کا درست جواب ہے نمبر 2 صفائی۔ دال ہے آپشن، اس میں نمبر دال میوے سے کیا چیز لدی ہوئی ہے؟ اس کے تمام ممکنہ جوابات میں سے ہیں نمبر 1 تالا، تھالی، نمبر 2 ٹوکری، نمبر 3 ڈالی، نمبر 4 ریڑھی۔ اس کا درست جواب ہے ڈالی۔ امید ہے آپ کو سوال نمبر 2 بھی بخوبی سمجھ آ گیا ہوگا۔ عزیز طلبہ، سوال نمبر 3 کا کام آپ کو میں نے حمد کی وضاحت کے بعد الفاظ معنی کا کام پہلے ہی کروا چکی ہوں۔ آپ تمام مشکل الفاظ کے معنی سے بخوبی آگاہ ہو گئے ہوں گے۔ اب آتے ہیں سوال نمبر 4 کی طرف۔ درجہ ذیل الفاظ کے متضاد لکھیے۔ پہلا ہے صفائی، اس کا متضاد ہے گندگی۔ نمبر 2 نادر، اس کا جواب ہے عام۔ نمبر 3 ظاہر، اس کا جواب ہے پوشیدہ۔ نمبر 4 رات، اس کا متضاد ہے دن۔ عزیز طلبہ، الفاظ کے متضاد بھی آپ کو بخوبی سمجھ آ گئے ہوں۔
اب ہم سوال نمبر 5 شروع کریں گے۔ دیے گئے الفاظ میں سے مناسب لفظ چن کر مصرعے مکمل کریں۔ الف ہے، ننھی کلیاں ڈیش رہی ہیں۔ عزیز طلبہ، چونکہ یہ تمام خالی جگہ کی لائنیں اشعار میں سے دی گئی ہیں، اگر آپ ان اشعار کو اچھی طرح سے پڑھیں گے تو آپ کو یہ خالی جگہ بآسانی سمجھ آ جائیں گی۔ اس میں پہلے میں درست جواب آئے گا چٹک رہی ہیں۔ نمبر بے، دن کو بخشی ڈیش صفائی، اس میں جواب آئے گا عجب، دن کو بخشی عجب صفائی۔ جیم ہے، ڈیش سے نہیں ہے کوئی خالی، جواب آئے گا حکمت، حکمت سے نہیں ہے کوئی خالی۔ دال، میوے سے لدی ہوئی ہے ڈالی، اس میں جواب ہے ڈالی۔ ہے، ڈیش بھری رات کیا بنائی، جواب آئے گا تاروں، تاروں بھری رات کیا بنائی۔ سوال نمبر 6 ہے، درجہ ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ پہلا لفظ ہے عجیب۔ عزیز طلبہ، آپ اس کے مختلف جملے جو ہیں بنا سکتے ہیں۔ آپ کو یہاں میں ایک جملہ بتا رہی ہوں۔ میں نے چڑیا گھر میں عجیب و غریب جانور دیکھا۔ اس کے علاوہ ایک اور میں آپ کو جملہ بتاتی ہوں، چین نے ایک عجیب و غریب عمارت بنائی۔ ان دو جملوں کے علاوہ بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی اچھا سا جملہ ہے تو آپ اس کو خود تحریر کریں اپنے الفاظ میں۔ دوسرا لفظ ہے عطر۔ اس کا ایک جملہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ عطر لگانا سنت رسول ہے۔ دوسرا اس کا جملہ ہے، اللہ نے پھولوں کو عطر میں بسایا۔ تیسرا ہے ڈالی۔ اس کا جملہ میں آپ کو بتاتی ہوں، درخت کی ڈالی پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوسرا اس کا میں جملہ آپ کو بتاتی ہوں، ڈالی میوے سے لدی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں کوئی اچھا سا جملہ ہے تو آپ اس کو خود بنائیں۔ نرالی، نمبر 4 ہے نرالی۔ اس کا ایک جملہ ہے، میرے بھائی کی عادات نرالی ہیں۔ دوسرا اس کا جملہ میں آپ کو بتاتی ہوں، احمد نے ایک نرالی کہانی سنائی۔ نمبر 5 قادر۔ اس کا جملہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ امید ہے عزیز طلبہ کہ آپ جملے آسانی سے خود بھی اب بنا سکیں گے۔ اگلا سوال ہے، سوال نمبر 7 ہے، کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے میں دیے گئے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ عزیز طلبہ، آپ نے کالم جو ہے وہ لائنوں کے ذریعے ملانا ہے۔ کالم الف میں لفظ ہے رات، اس کا جواب آپ کالم بے میں ڈھونڈیں گے، اس کے ساتھ لائن لگائیں گے، تاروں بھری ہے۔ نمبر 2 کالم الف میں لفظ ہے کلیاں، کالم بے میں اس کو میچ کریں گے، ملائیں گے لفظ کے ساتھ چٹک رہی ہیں۔ کالم الف میں تیسرا لفظ ہے چڑیاں، کالم بے میں آپ اس کو ملائیں گے پھدک رہی ہیں۔ نمبر 4 کالم الف میں لفظ ہے پرندے، کالم بے میں آپ اس کو ملائیں گے چہک رہے ہیں۔ کالم الف میں اگلا لفظ ہے پھول، آپ اس کو ملائیں گے مہک رہے ہیں۔ عزیز طلبہ، کالم ملائیں، آپ کو بخوبی سمجھ آ گیا ہوگا کہ کالم الف کو کالم بے کے ساتھ کس طرح سے ملانا ہے۔ لائنیں آپ نے اسکیل کے ساتھ لگانی ہیں اور بالکل جو ہے صاف ستھری لگانی ہے، واضح لگانی ہے، ٹیڑھی نہیں لگانی، ورنہ وہ جواب جو ہے وہ درست تصور نہیں کیا جائے گا، اور نہ اس کو مٹا کر دوبارہ لگانی ہے۔ سوال نمبر 8 ہے، اس سمت کا مرکزی خیال تحریر کرنا ہے۔ عزیز طلبہ، مرکزی خیال کوئی شاعر یا مصنف جس تصور کو بنیاد بنا کر کوئی نظم یا کہانی لکھتا ہے اس کو مرکزی خیال کہتے ہیں۔ یعنی اپنے کسی بھی خیال کو بنیاد بنا کر شاعر جو کچھ نظم میں کہتا ہے اسے مرکزی خیال کہتے ہیں۔ اور اس نظم میں شاعر نے کیا مرکزی خیال کی وضاحت ہم اس طرح سے کریں گے کہ اس نظم میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی ہے اور بتایا ہے کہ تمام کائنات کا خالق و مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔
اس کی صفات سے انکار ممکن نہیں ہے اور کائنات کی ہر شے جو ہے اس کے وجود کی گواہی دیتی ہے۔ عزیز طلباء، مشقی سوالات کا کام مکمل ہو گیا ہے۔ امید ہے کہ حمد کی تمام مشقی سوالات آپ کو بخوبی سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔